صفحہ نمبر 46 اور 47، حصہ اول بہشتی زیور۔ سبجیکٹ ہے معذور کے احکام کا بیان، معذور کے احکام کا بیان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 46 اور 47، ہیڈنگ ہے معذور کے احکام کا بیان۔ جس کو ایسی نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے، کوئی صحت بہنا بند نہیں ہوا، یعنی کسی لمحے یا کسی پل بند نہیں ہوا، یا پیشاب کی بیماری ہے کہ ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ طہارت سے نماز پڑھ سکے، تو ایسے شخص کو معذور کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ البتہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس مرتبہ چونکہ استخصاصہ کے احکام الگ کیے گئے ہیں، لہٰذا ان کی بمناسبت وضو یہاں لیا گیا۔ اس کے سوا اگر کوئی اور بات ایسی پائی جاوے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو جاتا رہے گا اور پھر سے کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ایسی نکسیر پھوٹی کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، اس نے ظہر کے وقت وضو کر لیا، تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا نکسیر کے خون کی وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے گا۔ البتہ اگر پخانہ پیشاب گئی یا سوئی چبھ گئی، اس سے خون نکل پڑا تو وضو جاتا رہا، پھر وضو کرے۔ جب یہ وقت چلا گیا، دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو اب دوسرے وقت وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر لیا جائے اور وضو کر لیا کرے، اور اس وضو سے فرض نفل جو نماز چاہے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر فجر کے وقت وضو کیا تو آفتاب نکلنے کے بعد اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتی، دوسرا وضو کرنا چاہیے، اور جب آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے۔ ظہر کے وقت نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب عصر کا وقت آئے گا تب نیا وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر کسی اور وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ اور بات ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کسی کے ایسا زخم تھا کہ ہر دم بہا کرتا تھا، اس نے وضو کیا، پھر دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور بہنے لگا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے۔ نمبر 4، آدمی معذور جب بنتا ہے اور یہ حکم اس وقت لگاتے ہیں کہ پورا ایک وقت اسی طرح گزر جائے کہ خون برابر بہا کرے اور اتنا بھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز طہارت سے پڑھ سکے۔ اگر اتنا وقت مل گیا کہ اس میں طہارت سے نماز پڑھ سکتی ہے تو اس کو معذور نہ کہیں گے، اور جو حکم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہ لگا دیں گے۔ البتہ جب پورا ایک وقت اسی طرح گزر گیا کہ اس کی طہارت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یہ معذور ہو گئی، اب اس کا وہی حکم ہے کہ ہر وقت نیا وضو کر لیا کرے۔ پھر جب دوسرا وقت آوے تو اس میں ہر وقت خون کا بہنا شرط نہیں ہے، بلکہ وقت بھر میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے اور سارے وقت بند رہے تو بھی معذور باقی رہے گی۔ ہاں اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزر جاوے جس میں خون بالکل نہ آوے تو اب معذور نہیں رہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جتنی دفعہ یعنی خون نکلے گا وضو ٹوٹ جاوے گا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ نمبر 5، ظہر کا وقت کچھ ہو لیا تھا،
تب زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو اخیر وقت تک انتظار کرے، اگر بند ہو جاوے تو خیر نہیں تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، اگر بند ہو جاوے تو خیر نہیں تو وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر عصر کے پورے وقت میں اسی طرح بہا کیا کہ نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی تو اب عصر کا وقت گزرنے کے بعد معذور ہونے کا حکم لگا دیں گے، اور اگر عصر کے وقت کے اندر بند ہو گیا تو وہ معذور نہیں ہے۔ جو نمازیں اتنے وقت میں پڑھی ہیں وہ درست نہیں ہوئیں، پھر سے پڑھے، یعنی جب تک کہ اتنا وقت باقی رہے جس میں وضو کے فرائض ادا کر کے 4 فرض پڑھ کر انتظار کرے۔ عصر کے وقت بھی غیر مکروہ وقت تک انتظار کرے، اگر جب بھی بہنا بند نہ ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، پھر اگر وقت ہی کے اندر بہنا بند ہو گیا گو وہ وقت مکروہ ہو تو یہ شخص معذور نہ ہوگا اور وقت کی نماز جو پڑھ لی ہے قضا کرنی ہوگی۔ اگر اتنا وقت اب نہیں رہا کہ فرائض وضو ادا کر کے نماز ادا کر سکے، اگر نفل یا سنت پڑھی ہوں تو ان کی قضا واجب نہیں۔ نمبر 6، ایسی معذور نے پیشاب یا پیخانہ کی وجہ سے وضو کیا اور جس وقت وضو کیا تھا اس وقت خون بند تھا، جب وضو کر چکی تب خون آیا تو اس خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، البتہ جو وضو نکسیر وغیرہ کے سبب کیا ہے خاص وہ وضو نکسیر کی وجہ سے نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 7، اگر یہ خون کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو دیکھو اگر ایسا ہو کہ نماز ختم کرنے سے پہلے ہی پھر لگ جاوے تو اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اتنی جلدی نہ بھرے گا بلکہ نماز طہارت سے ادا ہو جائے گی تو دھونا واجب ہے۔ اگر 1 روپے سے بڑھ جاوے تو بے دھوئے ہوئے نماز نہ ہوگی، یعنی 1 روپے سے مراد اتنا دائرہ، جیسے کہ اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں تو اتنا دائرہ جیسے کہ 10 ملی میٹر کا یا 20 ملی میٹر کا دائرہ، اس کے اندر ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ 1 روپے کے برابر۔ پہلے چونکہ روپے گول ہوتے تھے چاندی یا اس کے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔